السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جہنمی عورتیں کے بیان میں فرما رہی ہیں بہت خوبصورتی سے۔ کوشش کیجیے کہ اس بیان سے کچھ سیکھیے اور 5 وقت کی نماز قائم کیجیے، ہر پرابلم سالو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، پوری سننے کی کوشش کیجیے گا اور کوشش کیجیے کہ جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس بیان سننے کے بعد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 جہنمی عورت، 6 گناہ گار عورت کا عذاب سنیے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب آپ نے جہنم کی طرف دیکھا تو وہاں 6 طرح کی گناہ گار عورتوں کو دیکھا، اور وہ عورتیں کس وجہ سے گناہ میں مبتلا تھی تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ اس کے گناہ کیا تھے، کس وجہ سے انہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس عذاب کی شدت کو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی اشک نکل گئی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اس بیان کو پوری سنیں اور دوسروں کو سنائیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ان گناہ گاروں عورتوں میں کہیں ہمارا بھی نام نہیں ہے، اور اگر آج تک وہ گناہ کر رہے تھے تو وہ گناہوں سے آج ہی توبہ کریں اور اللہ سے صراط المستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان، آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ اس پر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں مبتلا پایا۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سے کہ میں جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک عورتیں تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! صرف وہ لٹکی ہوئی نہیں تھی بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اور یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی خطاب کی خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا کلام ہے جس نے اپنے زبان اتنی محتاط رکھا کہ جب تک حکم الہ نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جسم نہیں ہوتا۔ وہ زبان ہی کیا جس کو کنجی کنجی کہے، اور اس حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے، خدائے اللہ کے سچے بندے، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عورت کو جہنم میں اس کے سر کے بال سے لٹکایا گیا اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی پسلی کھول رہی ہے اور جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ اے خواتین، جتنے ہے کہ رات کے وقت اگر لائٹ آن ہو جاتی ہے تو بہت آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم میں صرف لٹکایا گیا یہ کافی نہیں تھا، یہ کم نہیں تھا۔ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، کوئی برداشت کرنے والی نہیں، کیونکہ بڑے سے بڑا طاقت والا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ تو سوچئے ذرا اس جہنم میں جسم کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے 6 عورتوں کو دیکھا تھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا، وہ اوندھی لٹکی ہوئی تھی، ان کے سر کے بالوں کے ذریعہ ان کو لٹکایا ہے اور اس کا سر، ہڈیوں سب کھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر! فاطمہ نے پوچھا کہ بابا جان، کس وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے؟ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھیں اور وہ عورتیں جو کھلے سر نکلتی تھیں، انہیں جہنم میں سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا جائے گا۔ ان کے سروں کو ہانڈی کی طرح پھیلایا جائے گا۔ دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر نکلنے والی عورتیں، فیشن کے نام میں نکلنے والی عورتیں، اپنے آپ پر رحم کرو، اللہ کے پنشمنٹ، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف اعمال کام آئے گا، کیونکہ اپنے گلے میں دوپٹے لٹکا کر رہتی ہیں۔
دوپٹے گلے میں لٹکانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سر اور سینے کو ڈھانکنے کے لیے ہے۔ دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ ٹی وی کی سیریل دیکھ دیکھ کر کے، موویز دیکھ دیکھ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے اس کی نقل نہیں کرنے والی، بلکہ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہے، ہم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے۔ میری پیاری بہنوں، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ اور ان کے بابا جان کے قدموں میں آنے سے ملی تھی، اور آج بھی اگر عزت چاہتی ہو تو ان کے قدموں میں آنے سے ہی تمہیں عزت ملے گی۔ اسی لیے آج ہی توبہ کر لو، اور اپنے اس کمزور اور نازک جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو عہد کر لو۔ میرے سر کے بال کوئی نہیں دیکھ سکے، لیکن آج جو حال ہے یہ ہے کہ باریک اور پتلے لباس عورت کی پہچان بن گئی ہے۔ سر میں دوپٹہ رکھنے سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ اے میرے قوم کی مقدس آزادیوں، خدا کے لیے اللہ کے جہنم سے ڈرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے رہتی ہیں تو اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی ہے۔ اسی لیے آج ہی توبہ کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دوسری عورتیں کے بارے میں جو جہنم میں تھی، اس کی کیفیت کیا تھی کہ اس کے زبان میں پن لگا کر کے جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم میں اس کو زبان سے لٹکایا گیا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، اس کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی اور اسی لیے اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا جہنم میں۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے بھی حقوق ہے اور بیوی کی بھی حقوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر کی حقوق ہے، بلکہ بیوی کی بھی حقوق ہے، لیکن میں آج صرف عورتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ میں بیوی کے جو حقوق ہے اس پر تفصیل سے بیان فرماؤں گی کسی اور ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے کہ سمجھیے میری بات کو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے شوہر کا دل نہ دکھاؤ۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اللہ اس عورت کو بغیر حساب اٹھائے گا، بلکہ جو عورتیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے شنگار کرتی ہے تو ایسی عورتوں کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میری بہنوں، اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب نہ کرو۔ آج کل عورتیں جو ٹی وی اور سیریل دیکھتی ہیں اپنی زندگی میں اتارتی ہیں۔ میں پھر آپ سے کہتی ہوں کہ سیریل اور ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے گزارو گی اپنی زندگی کو تو گھر جہنم بن جائے گا، اور یہ زندگی 1-2 گھنٹے کی نہیں، بلکہ یہ تو زندگی ہے۔ اللہ نے نہ جانے کتنے سال ہماری زندگی کے لکھ رکھے ہیں، اور اسے ٹی وی اور سیریل دیکھ کر کے زندگی کو ویسا بنانا چاہو گی تو زندگی جہنم بن جائے گی، اور اگر آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی طرح اپنی زندگی گزارو گی تو پھر تمہارے گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ اگر چاہتی ہو تمہارے گھر جنت بن جائے تو پڑھو سیدہ فاطمہ کی زندگی، تو پڑھو حضرت عائشہ صدیقی کی زندگی، اور پڑھو زندگی سیدہ زبریہ کی زندگی، پڑھو زندگی حضرت حفصہ رضی کی زندگی، اور پڑھو زندگی صحابات کی، اور پڑھو زندگی اللہ کے نیک بندوں کی، ماؤں کی، تک تمہیں پتہ چلے گا کہ شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورتوں کو دیکھا کہ اسے سینے کے بل جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، اس کا گناہ کیا تھا جو اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا ہے؟ تو اس پر میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے غیر محرم سے رشتہ بناتی ہے، میں آج اس عورتوں سے یہ بیان میں فرمانا چاہتی ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے ایسے رشتے کا جو آج محبت کے نام میں اپنے جسم کو حرام کام میں مبتلا کرتی ہے۔ اور سن لو، میری رب نے فرمایا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو اس پکڑ میں آ گیا تو پھر بچنا ناممکن ہے، بچ نہیں سکتے۔ کہ بے شک
تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا تو کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے چند دنوں کی عیش و آرام کے لیے تم جسم کو کیوں گلے خراب چیزوں میں مبتلا کر رہی ہو؟ میرے بہنوں، ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا تو بعد میں ختم ہوگی، یہ زندگی پہلے ختم ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورتیں کو جہنم میں دیکھ کر کے رو رہے تھے، تو میری بہنوں اپنے آپ پر رحم کرو۔ وہ رسول جو دیکھ کر کے آئے ہیں، جب وہ عذاب کی کیفیت کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں تو سوچئے ذرا، جو ان جہنم گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا تو کیا ہوگا۔ آج کل تو لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تھوڑی سی لالچ دے کر کے، کوئی بھی خوبصورت چیزوں کے ذریعہ۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی عزت کو یہ سب کے لیے مت خراب کرو۔ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، وہ تمہیں کتنا بھی لالچ دے، وہ تمہیں کتنا بھی اس بات میں مطلب اپنی طرف مبتلا کرے، تم کبھی مت سنو۔ تھوڑی سی لالچ کے لیے اپنی عزت کبھی مت کرو۔ اگر تمہیں اس کے لیے اپنے جان سے بھی جانا پڑے تو اپنی جان سے بھی جانا پڑے تو اپنی جان سے بھی چلے جاؤ، لیکن اپنی عزت کو کبھی بھی مت کھونا۔ بہت ساری لڑکیاں جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں کہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، کیسی زندگی ہے، تو کبھی بھی اس کے بات میں نہ آئیے، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریے۔ اور کالج اور اسکول کے نام میں اپنی عزت تو خراب کرتی ہیں، کہیں بھی چل جاتی ہیں، تو اب سے گزارش ہے کہ اپنی زبانی کو عبادت اللہ کے نام پہ گزاریے۔ اور آپ کے لیے اللہ نے آپ کے ہم سفر کو طے کر کے رکھا ہے، کیونکہ جب آپ کا جنم ہوا ہے تو عورت کو اس آدمی کے پسلی سے پیدا کیا ہے جس کی وہ وائف ہے، جس کی وہ شریک حیات ہے۔ تو بے فکر رہیے، کیونکہ آپ کا شوہر آپ کو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بھیج کے رکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے بولیے کہ میرے نصیب میں جو اچھا ہم سفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آقا نے فرمایا ہے کہ اس عورتیں جو مطلب اپنی عزت کو یہ کر دیتی ہیں، سنیے بہت خوبصورت بیان ہے کہ جیسے شیشی میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کھولنے کے بعد وہ پوری محفل میں بکھر جاتی ہے، پھر واپس اس کو پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم قید کر پائیں۔ اسی طریقے سے عزت اگر ایک بار چلی گئی تو کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنی عزت کو حفاظت کیجیے، ہے نا۔ بہت کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ کرتی ہیں لیکن بہت لوگ نہیں کرتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے وہ ایک بار ملی ہے، ایک بار ملتی ہے، اور دنیا میں آئے بھی ایک بار ہے، ایک بار ہی دوبارہ نہیں دنیا میں آنے ملے گی اور اجازت نہیں ملے گی۔ اے میرے قوم کی مقدس آزادی، اپنے آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی اہمیت کرو، ٹھیک ہے۔ وہ رسول جو پتھروں کی بھی قسمت چمکا دے، وہ ہماری قسمت کیوں نہیں چمکائیں گے۔ اسی لیے اپنے نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اپنے خدا اور اپنے نبی پر بھروسہ رکھو۔ اگر کوئی کسی کام میں مطلب نہیں ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ مطلب کسی کی قسمت خراب ہے نا، تو اس کی قسمت میں پتھر پڑی ہے۔ ارے میرے نبی تو وہ ہیں جس نے پتھروں کی بھی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جن کو پتھر بھی درود و سلام بھیجے وہ میرے نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جن کو حضرت تک کرے سلام، میری بہنوں خود کو حفاظت کرو، خود کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جو چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کی دونوں پیر سینے سے باندھی ہوئی تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر سر کے مطلب باندھ دیا گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بابا جان اسے یہ سزا کیوں ملی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، اس عورت کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ دنیا میں پاکیزگی کا مطلب خیال نہیں رکھتی تھی، نہاتی تھی، غسل کرتی تھی، لیکن غسل کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ صحیح سے نہیں کرتی تھی۔ اور اگر آپ غسل صحیح سے نہیں کیجیے تو آپ کتنا بھی عبادت کیجیے، آپ کا عبادت منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری گناہ یہ بھی کرتی تھی کہ وہ کسی کو کچھ دینے کے بعد یہ امید کرتی تھی کہ اسے بھی وہ ملے، تو اسی لیے اسے جہنم میں اس طرح کا سزا سے مبتلا کیا گیا۔ 5ویں نمبر میں عورت، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو عورتوں کو دیکھا اس کا منہ سور کی طرح اور باقی کا جسم گدھے کی طرح ہو گیا تھا، اور اس کے پورے جسم کو سانپ اور کیڑے مکوڑے کاٹ رہے تھے۔
حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا، بابا جان اسے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں دنیا میں چغلی اور غیبت کرتی تھیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، نارملی ہر جگہ میں چار یا 5 عورت ایک جگہ اکٹھا ہو گئیں تو وہ چغلی اور غیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نماز قرآن کا بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر میں بھی نارملی سے بات اگر میں کرنے جاتی ہوں تو یہ بولا جاتا ہے کہ حسین بن رہی ہے، بہت زیادہ نمازی بن رہی ہے۔ تو میرا کام ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ لوگوں کو جو کہنا ہے کیجیے، لیکن میں اپنے آقا اور اپنی اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوں گی تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے یہ چیز کو جو پڑھا تھا اور سمجھا تھا، میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھا۔ اب آپ لوگوں نے نہیں سمجھا تو وہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب ملی تھی، وہ جھوٹ بھی بولتی تھی، چغلی بھی کرتی تھی، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسی عورت کو مطلب بہت زیادہ ہی جہنم میں پایا ہے اسی وجہ سے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے، دیکھیے میری پیاری بہنوں، کی زکوٰۃ فطرہ زیادہ سے زیادہ دیجیے، خاص کر کے عورتیں، کیونکہ عورتیں زیادہ تر جہنم میں ہیں۔ مرد کیا ہوتا ہے کہ نارملی مسجد میں چل جاتے ہیں، جماعت میں چل جاتے ہیں، رسول پاک اور اللہ کے بارے میں بیان سنتے ہیں تو تھوڑا خوف کھاتے ہیں، زیادہ تر دیکھیے گا مرد لوگ، لیکن عورتیں جو ہے جماعت میں جانا سے تھوڑا خوف کھاتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ اور میں نے تو خود ابھی جو میں کر رہی ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ عورتیں بہت پیچھے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا اس چیز میں دیجیے۔ دیکھیے ہم بار بار فرماتے ہیں کہ آپ جو دنیا میں آئی ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کا صحیح طرح سے استعمال کیجیے، غلط استعمال نہیں کیجیے، آپ فائدہ اٹھائیے اس کا، ہے نا؟ دیکھیے یہ 4 دن کا زندگی عیش و آرام جو کر رہے ہیں نا، اپنے جسم کو دکھا رہے ہیں، اپنے اوپر جو بے رحمی کر رہے ہیں تو وہ نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم کو ڈھانکیے، اپنے جسم کو، اپنے سر کے بالوں کو، آپ جو کر رہی ہیں وہ آپ کا کام آئے گا، میرا کہنے کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آپ اپنے جسم کی شو آف کر رہی ہیں، اپنے جسم کا نمائش کر رہی ہیں، فیشن کر رہی ہیں، دوپٹے پھینک کر کے ویڈیو بنا رہی ہیں، تو وہ آپ کا کام ہے، آپ کیجیے، اور آپ کو جیسا جہنم میں چاہیے عذاب اس طرح کا آپ کیجیے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا استغفار کریں گے اتنا ہی اچھا ہے، جتنا اچھا سے رہیں گے۔ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے آپ ڈفرینس دیکھیے گا کہ کھلا جسم اور ایک ڈھکا جسم کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کھلا جسم وہ کتنا مطلب بولنے میں بھی مجھے یہ آتا ہے، خراب لگتا ہے کہ اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کی اپنے جسم کو ڈھانکے، کیونکہ دیکھیے جب اللہ نے عورت کو پیدا کیا تو فرشتے سے بھی ان کی پردہ کی، کیونکہ مرد کو مٹی سے بنایا ہے، اگر چاہتے تو عورت کو بھی مٹی سے بنا سکتے تھے، لیکن عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا، اور اس مرد کی پسلی سے بنایا جس کی وہ وائف ہے، بار بار ہم کہتے ہیں، تو فرشتے سے بھی عورت کی جسم کی حفاظت کی، پردہ فرمایا۔ اور آج کل کا حال دیکھ لیجیے، عورتیں 6 نمبر عورتیں جس کو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دیکھا کہ وہ کتے بنی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے آگ نکل رہا تھا اور پیچھے پیخانے کے راستے سے نکالا جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بابا جان وہ دنیا میں کیا کی تھی جو اسے جہنم میں ایسی سزا ملی؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، وہ کسی کو احسان کرتی تھی اور جتاتی تھی، پھر بھلائی کرنے کے بعد وہ امید بھی کرتی تھی کہ پھر وہ امید کرتی تھی کہ وہ جو احسان کیے اس کو بھی ویسا ہی ملے۔ اور اس کے بعد جو فرشتہ تھا، جو اس میں شیطان تھا فرشتہ، اس کو بیلٹ سے مار بھی رہا تھا۔ تو ذرا سوچیے کہ کس طرح کیفیت ہوگی۔ تو ڈفرینٹ سزا ہے، ڈفرینٹ مطلب جہنم میں سزا ملے گی۔ تو کوشش ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنے میں ہار نہیں ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنی گناہ سے تھوڑا سا بچیں، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم کو ڈھانک کر کے نکلیے۔ کیا ہے، آپ شو آف کرتے ہیں نا اپنے باڈی کا، تو خراب کس کا؟ آپ کا خراب ہے۔ آپ مومن مسلمان ہو گئے ہیں لیکن آپ وہ چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ دیکھیے ایسا مسلمان ہونے کا، ہمارے آقا اتنے اچھے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری ساری گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تو فائدہ نہ اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کا نماز ہے، پڑھیے، اپنی گناہوں کے لیے معافی مانگیے اور توبہ استغفار کیجیے۔ 5 وقت کا نماز ہے، اگر آپ کو زیادہ نماز میں اچھا لگ رہا ہے، دلچسپی مل رہا ہے، سجدے میں توفیق مل رہا ہے تو تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو کو مطلب یہاں اینڈ کر رہی ہوں کہ امید ہے کہ میری اس بیان سے کچھ لوگوں تک کچھ بھی بات پہنچے گی اور وہ اپنی زندگی میں چینجنگ کریں گے، تو میری یہ جو بیان ہے وہ سکسیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اور رسول اللہ سب کو توفیق دے، صحیح راستے پہ نیک ہدایت دے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی ماؤں کی، اپنی فیملی کی، اپنے ریلیٹیو کی عزت کیجیے، اور نہیں کرتے ہیں تو زبان سے اور ہاتھ سے ان کو نقصان نہیں پہنچائیے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا ہے تو کوشش کیجیے کہ ایک دوسرے کو شیئر کر کے
رہیے، کیونکہ دیکھیے شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دیا تو دے کر کے کھائیے کسی کو۔ اور پھر میں اس ویڈیو کو اینڈ یہی بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ 5 وقت نمازیں پڑھیے، اللہ اور رسول اللہ پہ ایمان لائیے، اور اپنی دماغ اور اپنی جو دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔